خوش آمدید۔ اتر پردیش راجا شری ٹنڈن اوپن یونیورسٹی کے اس لیکچر سیشن میں میں عبدالرحمن آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتر پردیش راجا شری ٹنڈن اوپن یونیورسٹی اپنے طلباء و طالبات کے لیے لیکچر ریکارڈ کراتا ہے اور پھر اسے یوٹیوب پر آپ کی سہولت کے لیے ڈالتا ہے تاکہ آپ اس یوٹیوب لیکچر سے اپنا مواد حاصل کر سکیں اور اس سے سیکھ سکیں۔ آج کے اس لیکچر سیشن میں میں ولی پر بات کروں گا اور ولی کی غزل گوئی، حالانکہ آپ کے سلیبس میں، آپ کے نصاب میں ولی کی 3 غزلیں ہیں اور ان کے لیے میں 2 لیکچر کروں گا آج۔ تو پہلے لیکچر میں ولی کی ایک غزل کی تشریح کروں گا اور پھر دوسرے لیکچر میں 2 جو بقیہ غزلیں ہیں ان پر بات چیت کی جائے گی۔ ولی کے متعلق اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ولی کی پیدائش کے حوالے سے بہت ساری تحقیقات ہیں، لیکن عام تحقیقات کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ولی کی پیدائش 1667 میں اورنگ آباد میں ہوئی۔ اسی لحاظ سے ولی اورنگ آبادی کہلاتے ہیں، ولی دکلی کہلاتے ہیں اور کچھ لوگ ولی گجراتی بھی کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش کے حوالے سے ایک بات اور ہے کہ کہیں 1940 بھی تاریخ پیدائش ملتی ہے، 1942 بھی ملتی ہے، تو یہ ابھی بھی تحقیق طلب ہے۔ اور جہاں تک وفات کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 1707 میں ہوئی، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے 1720 سے لے کے 1725 کے درمیان ان کی وفات متوقع ہے۔ بہرحال یہ تو رہی۔ اب جہاں تک ولی کی وفات اور زندگی کی بات ہوئی تو ولی ایک بزرگ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا شریف محمد، مولانا شریف محمد، اور وجیہ الدین صاحب ایک بہت بڑے عالم تھے، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور ولی بھی علم و ادب کے بڑے شوقین تھے۔ انہوں نے باقاعدہ باضابطہ قرآن، حدیث و فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی اور شاعری سے ان کو بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ عربی فارسی پر دسترس رکھتے تھے اور دیگر طرح کے علوم کے حصول کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ اسی حصول کے نتیجے میں انہوں نے خوب سفر کیے اور اسی سفر کے دوران انہوں نے دلی کا بھی ایک سفر کیا۔ دلی جس زمانے میں ولی پہنچے، اس زمانے میں دلی میں ریختہ زبان بولی جاتی تھی، لیکن جسے ہم پہلے اردو جسے ہم آج اردو کہتے ہیں، پہلے ریختہ، ریختی، ہندوی کے نام سے جانتے تھے۔ لیکن شاعری کے لیے، چونکہ اس زمانے میں دلی میں شاعری عروج پر تھی، لیکن شاعری کے لیے جو مناسب زبان اور موزوں زبان لوگ سمجھتے تھے جسے، وہ تھی فارسی۔ اور اردو میں شاعری کی شروعات ابتدا ہو چکی تھی، گو کہ کچھ لوگ جیسا کہ مولانا محمد حسن آزاد نے لکھا ہے ولی کو اردو کا چاثر، تو چاثر تو نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے، یا بابا آدم کہتے ہیں چاثر، جیسے انگریزی کا ایک شاعر ہے چاثر، تو چاثر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ انگریزی ادب کا پہلا شاعر ہے۔ تو اس حوالے سے جس کی پیدائش میرے خیال میں غالباً 1340 اور 43 کے درمیان لوگ مانتے ہیں، لیکن 1343 بھی کہیں لکھا ہوا ہے اور کہیں 1340 بھی لکھا ہوا ہے، اور وفات ہے 1400 چاثر کی پیدائش ہے۔ لیکن چاثر کی شاعری جتنی کہ میں نے پڑھی ہے، جو میں جانتا ہوں، اور آج کا جو انگریزی ادب ہے یا پھر شیکسپیئر کے زمانے کا جو انگریزی ادب ہے، تو اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ لیکن اگر آپ ولی کی شاعری کو دیکھیں گے، ولی کی غزلوں کو دیکھیں گے اور ان کی زبان دیکھیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک پختہ زبان ہے۔ بہت پختہ نہیں، لیکن پھر بھی بہت حد تک پختہ اور مرصع زبان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے، یعنی ولی سے پہلے اردو میں شاعری ہو رہی تھی اور اچھی شاعری ہو رہی تھی، ورنہ ولی نے جس طرح کی
لفظیات کا استعمال کیا ہے، جس طرح کی تراکیب کا استعمال کیا ہے. حالانکہ اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ 1700 میں جب ولی تشریف لائے دلی تو ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی. سعد اللہ گلشن نے جب محفلوں میں انہیں سنا ولی کو تو بڑے حیران ہوئے کہ ریختہ جسے ہم گری پڑی زبان سمجھتے ہیں اس میں ایسی شاعری ہو سکتی ہے. تو انہوں نے حیرانی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ایک مشورہ بھی دیا. مشورہ یہ تھا کہ ولی اپنی زبان میں فارسی تراکیب، فارسی لفظیات، فارسی علامات کا استعمال کر اس زبان کو اور اس شاعری کو اور پختہ اور مرصع بنا سکتے ہیں. ولی نے یہ کیا. لیکن اردو کا ابتدائی زمانہ جو کہ شمس الرحمن فاروقی کی ایک کتاب ہے، اس میں فاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ سب کی سب باتیں من گڑھت اور بے بنیاد ہیں. ان کی کوئی اصل نہیں ہے ان باتوں کی. چونکہ سعد اللہ گلشن کا تعلق دلی سے تھا تو قائم چاندپوری اور میر تقی میر نے سوچا کہ غزل سکھانے کے لیے کیا ہمیں دکن کا کوئی شخص چاہیے. تو ہم یہ بتائیں لوگوں کو کہ یہ جو ولی جو اتنی اچھی شاعری جنہوں نے شروع کی اور اتنی اچھی غزلیں ابتدا میں لکھی ہیں، وہ ایکچولی وہ مرہون منت ہے دلی کا. دلی کے استاد نے انہیں مشورہ دیا، انہیں سکھائی غزل. تب ان کی شاعری میں یہ رنگ پیدا ہوا، یہ آہنگ پیدا ہوا. لیکن فاروقی صاحب اور کچھ اور احباب ہیں جو اس بات سے انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے اور یہ ولی کو اس طرح کا کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا تھا. بہرحال تو یہ تو رہی ولی کی بات. اب ولی کی غزل گوئی کے متعلق چند جملے یہ کہ ولی کی غزلوں میں، غزل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ غزل میں جب شروع میں جب ابتدا ہوئی تھی، غزل کی ابتدا ہوئی تھی تو غزل میں زیادہ تر محبوبائیں کی باتیں ہوتی تھیں، محبوب کی باتیں ہوتی تھیں، عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی تھیں، عاشق کی باتیں ہوتی تھیں، اور اپنی پریشانی اور محبوب کے ذریعے ملی ہوئی پریشانی، دکھ، مصیبت، ان سب کا ذکر ہوتا تھا. لیکن دھیرے دھیرے اردو شاعری اور اردو غزل گوئی جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی اس میں طرح طرح کے مضامین، سائنس، فلسفہ، معاشیات، علوم، ہر طرح کے علوم اس میں شامل ہوتے گئے. لیکن یہ ابتدا کی شاعری ہے تو آپ دیکھیں گے ابتدائی شاعری میں ہمیشہ عاشق اور معشوق کے درمیان ہی گھومتی رہتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے وہ غزل. تو اس نے آج ہمارے درمیان آج ہم جو غزل پڑھیں گے اس میں یہ ایک غزل ہے، کوچہ یار عین کاسی ہے. پہلے میں اس کی قرأت کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے، اس کی وضاحت کریں گے. تو کوچہ یار عین کاسی ہے، جوگیے دل وہاں کا باسی ہے. پی کے بیراگ کی اداسی سوں، دل پہ میرے صدا اداسی ہے. اے صنم تجھ جبی اوپر یہ خال، اے صنم تجھ جبی اوپر یہ خال، ہندوی ہردوار باسی ہے. زلف تیری ہے موج جمنا کی، دل نزک اس کے جوں سناسی ہے. گھر تیرا ہے یہ رشک دیول چی، گھر تیرا ہے یہ رشک دیول چی، اس میں مدت سوں دل اپاسی ہے. یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، ناگنی جوں کنویں پہ پیاسی ہے. تاس خورشید غرق ہے جب سوں، تاس خورشید غرق ہے جب سوں، برم تیرے لباس تاسی ہے. جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، سخن اس کا طعام باسی ہے. یہ بعام باسی ہے، یہ جہاں سے میں نے نقل کیا ہے یہ شاید وہاں سے آ گیا ہے. یہ طعام ہے، توئے ہے یہاں پر، یہ بے نہیں ہے، یہ توئے ہے. جس کی گفتار میں نہیں ہے مزہ، سخن اس کا طعام باسی ہے. اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، عاشقاں کے نزدیک لباسی ہے. اب یہ غزل آپ کے سامنے رہے گی اور میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں، دور سے اس کی وضاحت اور تشریح کرتا ہوں. آپ دیکھیے گا اس غزل کو، جو ہے کہ
کوچے یار این کاسی ہے، یعنی کوچا محبوب کی گلی، محبوب کا کوچا، این کاسی ہے، این کاسی، کاسی آپ نے نام سنا ہوگا، کاشی بنارس ہے، تو وہ کاسی کا یہ قدیم لفظ ہے، کاشی کا قدیم لفظ ہے، پہلے کاسی استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، اردو میں ایک بات اور رہی ہے کہ ہندی کے الفاظ جب اردو میں استعمال ہوئے اور خاص کر قدیم اردو میں جب ہندی کے الفاظ استعمال ہوئے تو ان کے تلفظ میں کچھ تبدیلی آ گئی، تو اس تبدیلی کو ہم یہاں دیکھیں گے۔ اس غزل کے حوالے سے میں ایک بات اور بتا دوں کہ یہ پوری غزل ہندو سنمیات پر مرکوز ہے، ہندو سنمیات کا اور ہندو اساطیر کا خوب استعمال ہوا ہے، ٹرمنالوجی، ہندو اصطلاحات اور ہندو ٹرمنالوجی یا ہندو اساطیر یا ہندو میتھولوجی میں کے حوالے سے ہم اس پر خوب گفتگو کریں گے یہاں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عقیدت کے لیے، محبوب سے عقیدت کے لیے ولی نے ہندو ٹرمنالوجی، ہندو اصطلاحات، ہندو مذاہب میں جو لفظی اصطلاحات ہیں ان کا استعمال کیا ہے۔ تو کوچے یار عین کاسی ہے، ہندوؤں کے نزدیک جو کاشی جو ہے وہ بہت پاک مقدس جگہ ہے جسے ہم کاشی کہتے ہیں، تو ولی نے اس کو کہا ہے کوچے یار، یعنی محبوب کا کوچا، محبوب کی گلی کیسی ہے؟ کوچے یار عین کاسی ہے، عین بالکل ایگزیکٹ اس طرح ہے، بالکل ایسے ہے جیسے کہ کاشی، یعنی اتنی مقدس وہ گلی ہے جس طرح کی ہندوؤں کے نزدیک کاشی۔ جوگیے دل وہاں کا باسی ہے، جوگی آپ جانتے ہیں جو تارک دنیا ہو جاتے ہیں، جو دنیا کو ترک کر دیتے ہیں اور صرف ایشور کی عبادت کرتے ہیں، لو لگائے رہتے ہیں، ان سے ہی جڑے رہتے ہیں، تو اسے جوگی کہتے ہیں۔ اور یوگی بھی کہتے ہیں جوگیے دل کا جوگی، یعنی جو دل تمہاری یاد میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے، تم سے لو لگائے ہوئے ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جوگی دل جو صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہے، تمہارا ہو چکا ہے پوری طرح سے، اس کو دنیا کے کسی شخص سے، کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو وہ جوگی دل وہاں کا باسی ہے، یعنی تمہاری گلی کا، ہمیشہ اسے کہاں کا خیال رہتا ہے؟ صرف تمہاری گلی کا، تمہارے بارے میں سوچتا ہے، تمہاری گلیوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ باسی واس کرنا، رہنا، ٹھیک ہے، گزر کرنا، جہاں پر لوگ رہتے ہیں، رہائش گاہ، واس کرنا ہندی میں ایک لفظ آتا ہے، اسی کا یہ جو ہے اردو استعمال ہے، باسی۔ پی کے بیراگ کی اداسی سوں، پی کے بیراگ، پی ایک لفظ ہے جو پیا کے لیے استعمال ہوتا ہے، محبوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بیراگ یہ بھی ہے بیراگی، جوگی کیا کرتے ہیں؟ بیراگ لیتے ہیں، تو یعنی یہ دنیا، یہ جو جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جہاں پر ماں باپ، بھائی بہن، رشتے ناتے، دوست احباب ہیں، اس دنیا کو ترک کر کے وہ ایک اپنی دنیا کی طرف جاتے ہیں جہاں صرف اور صرف خدا ہے، جہاں اور صرف ایشور ہے، جہاں اور صرف بھگوان ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ پی کے بیراگ کی اداسی سوں، دل پہ میرے سدا اداسی ہے۔ پی کے بیراگ یعنی جب سے میں نے اپنے محبوب کے لیے بیراگ لیا ہے اور جب سے میں اس میں گم ہوا ہوں، اس کی محبت میں، اس کی عقیدت میں گم ہوا ہوں، تو اس کا اثر یہ ہے کہ اس بیراگ کی اداسی سے، یہ سوں جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، سوں، یہ پرانی اور خاص کر دکنی اردو میں سوں کا استعمال سے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کہیں ایک غزل اور ہے میں ولی کی، اس غزل میں ہے کہ گل روسوں کا استعمال کیا ہے ولی نے، تو گل روسوں ہے وہ گل رو سے ہے، اس طرح سوں کا استعمال سے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پی کے بیراگ کی اداسی سوں، آپ اس کو سمجھیں کہ پی کے بیراگ کی اداسی سے دل پہ میرے سدا اداسی ہے، یعنی محبوب کی یاد میں جو میں نے بیراگ لیا تھا، اس کی وجہ سے جو میرے دل میں اداسی اتری، تو اس اداسی کا اثر یہ ہے کہ یہ اداسی مسلسل میرے ذہن و دل پر چھائی رہتی ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، ہندوی ہر دوار باسی ہے۔ دیکھیے، صنم محبوب کو کہتے ہیں، ویسے صنم کے معنی بت کے ہوتے ہیں، لیکن شاعری میں صنم محبوب کو کہا جاتا ہے۔ اے صنم تجھ جبیں، جبیں پیشانی،
اوپر یہ خال، خال کے معنی تل کے ہوتے ہیں، یا وہ کالا ٹیکا جو ہم لگا دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ ہندوی ہر دوار باسی ہے، اے صنم تجھ جبیں اوپر یہ خال، اے میرے محبوب تیری پیشانی پر یہ جو تل ہے یہ اس طرح ہے جیسے کوئی ہندو عقیدت سے ہریدوار آپ نے سنا ہوگا، ایک جگہ ہے، یہ بھی مقدس جگہ ہے، مقدس مقام میں سے ایک ہے ہندوؤں کے لیے۔ تو ہندوی ہردوار باسی یعنی ہردوار باسی یعنی ہر ہندو، ٹھیک ہے، ہندو جو ہے ہریدوار کا رہائش پذیر ہوا ہے، یعنی کوئی ہندو، یہ آپ کے تمہاری پیشانی پہ یہ جو تل دکھائی دے رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مقدس جگہ پر کوئی ہندو ہے جس نے یہاں پر اپنی رہائش بنائی ہوئی ہے۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، تل نزک اس کے جیوں سناسی ہے۔ زلف تیری ہے موج جمنا کی، یہ استعارہ کا استعمال ہوا ہے۔ استعارہ کہتے ہیں وہ کہ جب ہم کسی چیز کو اس کی اصل کی جگہ ٹھیک وہی کہہ دیتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ وہ چاند جیسا ہے تو یہ تشبیہ ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ تو چاند ہے تو یہ استعارہ ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ زلف تیری ہے موج جمنا کی، یہ موج جمنا کی جیسی نہیں کہا ہے، کیسی نہیں کہا ہے، کہا کہ موج جمنا کی، جس طرح کی موج جمنا کی موجیں ہوتی ہیں ایسے اس میں لہر ہوتی ہے، اور تیری زلف ٹھیک اسی طرح ہے، اس میں لہر ہے۔ اور تل نزک اس کے جیوں سناسی ہے، نزک نزدیک، قریب، اس کے جیوں سناسی ہے، جیسے کہ، جیوں جیسے، سناسی سنیاسی، وہ جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہوا ہے، ہندی کا لفظ ہے سنیاسی۔ تو تل ایسا ہے جیسا کہ سنیاسی ہے، زلف ہے موج جمنا کی طرح، اور تل نزک، اس کے نزدیک تل ایسی ہے جیسے کہ اس نے سنیاس دے رکھا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ گھر تیرا ہے یہ رشک دیولچی، اس میں مدت سوں دل اپاسی ہے۔ اب دیکھیے، رشک کسی چیز پر فخر کرنا، کسی چیز کو دیکھ کر فخر کرنا، لیکن فخر گھمنڈ نہیں۔ فخر اور گھمنڈ میں فرق یہ ہے کہ فخر بالکل مکمل مثبت لفظ ہے اور گھمنڈ منفی لفظ ہے۔ تو رشک دیولچی، دیول اس پنڈت کو کہتے ہیں جو، یا پھر اس پانڈے کو کہتے ہیں، یا اس رشی کو کہتے ہیں جو صرف بھکشا کر کے ہی اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میرے ایک دوست نے بتایا کہ 5 گھروں سے ہی وہ مانگتے تھے کھانا، اور ان کی دنیا بہت مختصر ہوتی تھی۔ اپنا پورا جیون، اپنی پوری زندگی وہ لوگوں کو اچھی تعلیم اور اچھی تہذیب اور اچھے سنسکار اور اچھائیوں کی طرف رغبت دلانے میں ان کی پوری زندگی ختم ہوتی تھی۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد تھا کہ لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کو اچھی راہ دکھانا۔ تو گھر تیرا ہے یہ رشک دیولچی، تیرا گھر ایسا ہے جس پر یہ دیولچی، جیسے یعنی یہ مہاتما لوگ جس پر رشک کریں، ایسا ہے تیرا گھر، اس میں مدت سے دل اپاسی ہے۔ مدت سے دل اپاسی، اپاسنا سے یہ لفظ بنا ہوا ہے۔ اپاسنا عقیدت ہے، شردھا ہے، محبت ہے۔ تو اس میں میرا دل جو ہے ایک مدت سے اس کی اپاسنا کر رہا ہے، اس کی عقیدت میں محو ہے۔ اگلا شعر ہے کہ یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، زنخداں کہتے ہیں کہ تھوڑی پر جو گڈھا ہوتا ہے، شاید شاعر کو، اور شعرا تو طرح طرح کی چیزیں نکالتے ہیں، کچھ کو یہ چیزیں بہت پرکشش معلوم ہوتی ہیں، بہت اٹریکٹیو معلوم ہوتی ہیں، ان میں کشش محسوس ہوتی ہے، تو اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سیاہ زلف تجھ زنخداں پر، یعنی تجھ پر، یعنی جس کی ٹھوڑی پہ ایک گڈھا ہے اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس پر یہ سیاہ زلف، یہ کالی زلفیں ایسی ہیں جیسے کیسی، ناگنی جوں جیسا کہ میں نے یہاں بتایا تھا، جوں جیسے کنویں پہ پیاسی ہے۔ یہ کنواں پہلے کنویں، اب یہ کے ساتھ نون غنہ بھی لگتا ہے، کنویں پہ پیاسی ہے، لیکن یہ ناگنی، یہ ناگ کی تانیث ہے،
ناگ ناگن آپ نے سنا ہوگا، اسی کی تانیث ہے یہ۔ ناگنی جوں کنویں پہ پیاسی ہے، اس طرح معلوم، یعنی اس زلف کی وجہ سے یہ زلف ایسی معلوم ہو رہی ہے جیسے کہ ناگن ہے، ناگن وہ بھی ایسی جو کنویں کے پاس ہے اور پیاسی ہے۔ یعنی یہ جو گڈھا ہے، یہ یہاں پر جو گڈھا ہے، اسے کنویں سے تشبیہ دی ہے، تعبیر کرتے ہیں شاعر، اور زلف کو ناگن سے تعبیر کیا ہے، اس کو کنویں سے اور زلف کو ناگن سے تعبیر کیا ہے، اور وہ زلف ایسی اور ناگن ایسی ہے جو کہ پیاسی ہے۔ اگلا شعر ہے، تاس خورشید غرق ہے جب سوں، بر میں تیرے لباس تاسی ہے۔ تاس تشت کو کہتے ہیں، برتن کو کہتے ہیں۔ تاس خورشید غرق ہے جب سوں، وہ خورشید جب آپ سورج ڈوبتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج ایک گول ٹکے کے مانند ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا معلوم ہوتا ہے اس میں تمازت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جب سے خورشید غرق ہے جب سوں، تاس خورشید یعنی خورشید کا جو ایک جو گول دائرہ ہوتا ہے، ٹکیا ہوتی ہے، تاس تشت بھی گول ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ٹکیا مان کے چلیں کہ یعنی جو سورج کی جو ٹکیا جب وہ جو ہے نیچے کی طرف ڈوبتی ہے، یعنی غروب ہوتی ہے، غرق ہوتی ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے بر میں تیرے لباس تاسی ہے۔ بر ایک لفظ ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے، جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب کھیت، جو کاشتکار ہیں وہ جانتے ہوں گے اس بات کو، کہ جب کھیت 3 بار جوتا جاتا ہے تو اس جوتنے کو بر سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لباس تاسی سے مراد یہ ہے کہ پورا کا پورا یہ ہے کہ یعنی جس طرح کی خورشید یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اور اداسی چھا جاتی ہے ہر طرف، ٹھیک اسی طرح تیرے نہ ہونے سے میرے جسم پر یعنی میری روح تک، اندر تک اداسی اتر گئی ہے۔ یعنی یہ زمین، جو جسم کی یہ زمین ہے، اس پہ اندر تک اداسی اتر گئی ہے۔ تو یہ شعر ہے کہ جس گفتار میں نہیں ہے مزہ، سخن اس کا طعام باسی ہے۔ اب یہ اصلاح کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ اصلاحی شعر ہے۔ اصلاحی شعر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم بات کریں، کسی سے گفتگو کریں، تو ہماری گفتار، ہماری گفتگو، ہماری بات چیت، ہمارا لب و لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے پر اس کا اثر ہو، سامنے والا خوش ہو، نہ کہ اس کی دل آزاری ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتیں کچھ کہتے ہیں لیکن دل پر صدا لگتی ہے، بہت تیز لگتی ہے، جا کر چبھن سی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں کہ جس کے گفتار میں نہیں ہے مزہ، یعنی جس کی بات چیت میں، جس کی گفتار میں مزہ نہیں ہے، لطف نہیں ہے، جو سخت بولتا ہے، کڑوا بولتا ہے، جس کی زبان تلخ ہے، تو اس کو کس سے مثال دیا ہے؟ سخن اس کا طعام باسی ہے، بات چیت اس کی کیسی ہے؟ اس کھانے کی طرح ہے جو باسی ہے کھانا، جو باسی۔ دیکھیے یہاں باسی اور یہاں باسی، دونوں کا استعمال الگ الگ ہوا ہے۔ یہاں باسی ہم جانتے ہیں کھانا باسی ہے، طعام باسی یعنی کھانا باسی ہے، اور یہاں باسی یہاں باس کرنے سے ہے، یعنی رہنے سے ہے مراد۔ دونوں الگ الگ استعمال ہوا ہے۔ تو یعنی اس کی بات چیت ایسی ہے جس طرح کی طعام باسی، جیسے کھانا باسی کھانا ہے، یعنی اس کی گفتار میں کوئی مزہ نہیں، کوئی لذت نہیں، کوئی چاشنی نہیں ہے اس کی زبان میں۔ اس کا کھانا، اس کی بات چیت ایسے ہے جیسے کہ ہم کوئی باسی کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب یہ آخر میں ہم یہ ہے مقطع کا شعر ہے، اس میں ولی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، عاشقاں کے نزدیک لباسی ہے۔ کہتے ہیں ولی خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جو بھی میں نے لباس زیر تن کیا، جو لباس میں نے پہنا، عاشقوں کے نزدیک یعنی مجھے جو چاہنے والے ہیں ان کے نزدیک وہی لباس خوبصورت لباس ہے۔ اور اس میں معنویت اس وجہ سے ہے، اور بھی یہ ہے کہ جو لباس سے مراد یہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر کی خوبیاں ہوتی ہیں، جو صفات ہوتی ہیں، تو یہ جو صفات میرے اندر ہیں، تو یہ صفات جو مجھ میں ہیں، لوگوں کو وہ صفات بہت پسند ہیں، اور اگر اس کا آپ
دوسرا معنی اور جو لفظی معنی لیں گے تو یہ ہے کہ اے ولی جو لباس تن پہ رکھا، اے ولی میں نے جو بھی لباس خود پر پہنا، جو لباس میں نے اختیار کیا، عاشقہ کے نزدیک، عاشقہ کے نزدیک یعنی عاشقوں کے نزدیک لباس، عاشقہ کے نزدیک لباسی ہے، وہی لباس اصل لباس انہوں نے مانا۔ تو یہ رہا آج کا ایک سیشن۔ اس سیشن میں ہم نے ولی کی ایک مشہور غزل دیکھی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہے، اس کی تشریح بھی ہم نے کر لی ہے، اور آپ لیکچر سنیں، لیکچر دیکھیں، اور لیکچر دیکھنے کے بعد اگر آپ کی کوئی بھی ضرورت ہو یا آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ آپ کو کچھ اور چاہیے تو براہ کرم رابطہ کریں یا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ اور کیا چاہتے ہیں ہم سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، پھر اگلے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔